کے کلیم ہیں۔ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے بات چیت کیا تھا، جو کتاب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا وہ کتاب اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ یہ سب آپ کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے دربار میں پہنچ کر سفارش کر دیجئے کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے میری پریشانی لگی ہوئی ہے۔ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبلہ ولن يغضب مثله بعدہ، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اتنا غصہ رب کو اس سے پہلے بھی کبھی نہیں آیا، اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، وہ اللہ کی طرف سے ڈالے گئے روح اور اللہ کی طرف سے ڈالے گئے کلمہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، اولو العزم انبیاء، اللہ کے یہ جلیل القدر پیغمبر اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرنے سے معذرت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو کسی غوث یا پیر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں جانتے بھی نہیں کہ اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالی جنت کا فیصلہ کرے گا یا کسی اور چیز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے عذاب سے خوف کھائے ہوئے ہیں، سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں کہوں گا انا لہا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سارے انسانوں کے حق میں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، امت محمدیہ سے ہو یا آدم علیہ السلام سے، ساروں کے حق میں سفارش کریں گے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ میرے محترم بھائیو، سفارش کس طریقے سے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفارش کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، چلوں گا رب کے عرش کو دیکھوں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک منظور ہوگا مجھے سجدے میں رہنے دے گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی میں خوب تعریف کروں گا، تعریف کے وہ کلمات کہوں گا جو کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مجھے سکھائے گا۔ آج تک وہ کلمات اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو نہیں سکھائے گئے، میں اللہ کی خوب تعریف کروں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے آج آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کیجئے، آج آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی اللہ کا فرمان ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کر سکے؟ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے اللہ کی اجازت پانے کے بعد سفارش کریں گے، اور سفارش میں وہی کلمات کہہ سکیں گے جن کلمات کے کہنے کی اللہ رب العالمین اجازت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ اے اللہ ان بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اور آپ فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ان 70,000 آدمیوں کو جنت میں داخل کر دیجئے جن لوگوں پر اللہ رب العالمین نے کوئی حساب و کتاب نہیں رکھا ہے۔ امت محمدیہ کے 70,000 ایسے خوش نصیب اللہ کے بندے ہوں گے، اے اللہ ہم تیری رحمت کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں سے بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داہنے دروازے سے انہیں داخل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عظیم حقیقت کو بیان فرمایا کہ امت محمدیہ کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عکاشہ تم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو۔ دوسرے صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ بھی مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اتر آئے گا۔ اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان دنیا کو کھول دیا جائے گا، آسمان سے فرشتے اتریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے رب سے سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے آنے کی یہ کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ پہلا آسمان پھٹے گا، آسمان سے فرشتے اتریں گے، ان فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جتنی تعداد پورے زمین کے انسانوں اور جنات کی ہوگی۔ سارے انسان سارے جنات زمین میں اکٹھا کر دیے جائیں گے، زمین کو چوڑا کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کو کھینچ دیا جائے گا بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے چمڑے کو کھینچا جاتا ہے۔ اس کے بعد آسمان دنیا کے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، زمین والے کہیں گے افیکم ربنا، فرشتوں کیا تمہارے ساتھ ہمارا رب بھی آیا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ رب العالمین ابھی نہیں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آسمان پھٹے گا، دوسرے آسمان سے فرشتے اتریں گے، ان فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جتنی زیادہ پوری زمین میں اس وقت ساری مخلوقات ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے آسمان کھول دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ساتویں آسمان سے بہت زیادہ فرشتے اتریں گے، ان فرشتوں کے ساتھ رب ذوالجلال رب العالمین اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آسمان سے اتر آئے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو مکمل طور پر ہلا دیا جائے گا، اس کے بعد وجاء ربک والملک صفا صفا، اس کے بعد فرشتے اور رب ذوالجلال زمین پر اتر آئے گا، فرشتے صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ دوسرے اسی کے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو بھی کھینچ کر لایا جائے گا۔ دوسرے جگہ پر اللہ رب العالمین کے آنے کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی زمین پر اتر آئے گا بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، کرسی رکھ دی جائے گی اور اللہ رب العالمین جب بندوں کے پاس آئے گا اس وقت کیا ماحول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اللہ رب العالمین کے نور، اللہ رب العالمین کے چہرے کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ یہی وہ مقام ہے جس مقام پر سارے انسان پھر سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو بے ہوش کر دیا جائے گا، پھر تمام کو ہوش آئے گا، سب سے پہلے
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आएगा, देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़े हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेहोशी से बचा लिया गया था या उन्हें मुझसे पहले होश आया है। मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अर्श को पकड़े हुए हैं। हो सकता है कोहे तूर पर मूसा को जो बेहोश किया गया था, उस बेहोशी के बदले में आज उन्हें बेहोशी से बचा लिया गया हो। सारे के सारे लोग बेहोश हो जाएंगे, रब्बुल आलमीन फैसला करने के लिए आएगा। उसके बाद क्या होगा मेरे मुहतरम भाइयों? मीजान लाया जाएगा, वही मीजान जिसके दो पलड़े होंगे। एक पलड़े के अंदर नेकियों को रखा जाएगा, दूसरे पलड़े में बुराइयों को रखा जाएगा। उससे पहले मेरे मुहतरम भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला हौज़े कौसर अता फरमाएगा, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुहम्मदिया को पानी पिलाएंगे। हो सकता है ये सूर फूंकने के बाद से अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसला करने से पहले का फतरा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हौज़े कौसर अता फरमाएगा, वो हौज़ जिस हौज़ की हकीकत को बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसीरतु शहरिन, उसकी मसाफत एक महीने की मसाफत के बराबर है। दूसरे मकाम पर फरमाते हैं कि मक्का से बैतुल मक़दिस जितना दूर है, यह हौज़ इतना बड़ा होगा, उस हौज़ पर आसमान के सितारों की तादाद के मानिंद लोटे रखे हुए होंगे, जिससे उम्मत मुहम्मदिया के लोगों को पानी पिलाया जाएगा। वो पानी जिस पानी की सिफत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अशद्दु बयादन मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा, उसकी खुशबू मुश्क से भी ज्यादा होगी। जो एक मर्तबा पिएगा फिर कभी प्यासा नहीं होगा। उस पर जो बर्तन होंगे आसमान के सितारों के मानिंद होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुहम्मदिया को उनके वजू के निशानों से पहचान कर पानी पिलाएंगे। इतने में एक बड़ी फौज आएगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिलाना चाहेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आड़ कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ये मेरे असहाब हैं, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, इन्हें पानी पिलाने दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा, ला तदरी मा अहदसु बअदक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते नहीं हैं कि आपकी दुनिया से आने के बाद इन लोगों ने आपके दीन में क्या खिलवाड़ किया था। मेरे मुहतरम भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों मैदान महशर में अगर हौज़े कौसर पीने की तमन्ना है, अपने आप को बिदअत की गंदगियों से पाक रखो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम यौमल क़ियामह, तुम तमाम के तमाम क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला को अपनी आंखों से देखोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये दीदार मुअमिनीन के लिए खास होगा। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, हरगिज़ नहीं, कुफ्फार क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार से महरूम कर दिए जाएंगे। इसीलिए मैदान महशर में मुअमिनीन अपनी आंखों से अल्लाह तबारक व तआला को देखेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे अजीम नेमत है। ऐ अल्लाह, तेरी रहमत का वसीला देकर दुआ करते हैं कि इस नेमत से तू हमें महरूम न फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युक्शफ, अल्लाह ताला फरमाता है, यौम युक्शफ अन साक़, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला पिंडली से पर्दा हटाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पिंडली को देखकर मुअमिनीन सजदे में गिर जाएंगे, सजदे में पड़े रहेंगे। मुनाफिकीन, कुफ्फार, जो लोग नमाजों से भागते थे,
सजदा करने की कोशिश करेंगे। हाय बदबख्ती, अल्लाह तबारक व तआला उनकी पीठों को तख्ते के मानिंद बना देगा जो सजदा करने की ताकत नहीं रखेंगे। उसके बाद मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के दरमियान फैसला फरमाएगा। क्या फैसला होगा? फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। एक जमाअत को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, दूसरी जमाअत को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। वो कौन सी जहन्नम है? ये वही जहन्नम है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वजीअ यौमइज़िम बिजहन्नम। उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 70,000 लगामें लगी हुई होंगी। एक एक लगाम को अल्लाह के 70,000 फरिश्ते थामे हुए होंगे। उसके बावजूद भी जहन्नम कंट्रोल में नहीं होगी। जहन्नम को लाकर रख दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम को जबान अता फरमाएगा। जहन्नम की जबान होगी, जहन्नम बात करेगी, कहेगी कि मुझे हुक्म हुआ है कि हर मुतकब्बिर, हर काफिर, अल्लाह के दुश्मन को अपने आप में भर लूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम से एक गर्दन निकलेगी जो लोगों को खींच खींच कर जहन्नम में दाखिल कर लेगी। इसी तरीके से मेरे मुहतरम भाइयों, मीज़ान रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जिससे बात करेगा वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबियों के अलावा किसी से बात नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम। वो दिन जिस दिन अल्लाह ताला अपने पैगंबरों से कहेगा कि पैगंबरों तुमको क्या जवाब मिला था। पैगंबर कहेंगे ला इल्म लना, ऐ अल्लाह हमको इसका कोई इल्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील को बुलाएगा, कहेगा कि जिब्रील क्या तुमने मेरा पैगाम अल्लाह के पैगंबरों तक पहुंचा दिया था? जिब्रील कहेंगे हाँ ऐ अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम तेरे पैगंबरों तक पहुंचाया था। पैगंबरों से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि ऐ पैगंबरों क्या जिब्रील ने मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाया था? पैगंबर कहेंगे कि हाँ ऐ अल्लाह, जिब्रील अमीन ने तेरा पैगाम हम तक पहुंचाया था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मतों से पूछेगा कि ऐ उम्मतों क्या मेरे रसूलों ने मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाया था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उम्मतों में से बाज कहेंगे ऐ अल्लाह तेरे बंदों ने पहुंचाया। बाज इनकार करेंगे, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत इनकार करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन नूह से कहेगा कि ऐ नूह कोई गवाही भी मौजूद है? नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया इसकी गवाही देगी। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदाअ अलन्नास। इसी तरीके से हमने तुमको दरमियानी उम्मत बनाया है ताकि तुम क़ियामत के दिन तमाम उम्मतियों पर गवाह बन सको। इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उम्मत मुहम्मदिया आगे बढ़ेगी, अल्लाह से कहेगी ऐ अल्लाह हम गवाही देते हैं कि तेरे बंदे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तेरा पैगाम अपनी उनकी उम्मत तक पहुंचा दिया था। नूह की उम्मत कहेगी कि ऐ अल्लाह वो लोग जो हमसे बाद आए हैं उनकी गवाही क्यों कर कबूल कर ली जाए? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि तुम गवाही किस बुनियाद पर दे रहे हो? उम्मत मुहम्मदिया कहेगी ऐ अल्लाह तेरी तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास पैगाम लेकर आए थे। उस पैगाम में यह लिखा हुआ था कि नूह ने अपनी कौम तक अल्लाह की अमानत और अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। उसके बाद अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर गवाह बनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेगा कि ऐ ईसा क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मेरी इबादत करो? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि ऐ अल्लाह जो मेरे जी में है
اس کا تو علم تجھے ہے، جو تیرے پاس ہے اسے میں نہیں جانتا ہوں۔ اے اللہ، ایسی بات کہنے سے میں پاک ہوں۔ پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا، اعمال تولے جائیں گے، میزان لایا جائے گا۔ میزان کیا ہے؟ ترازو ہے جس کے اندر انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ وہ سخت گھڑی ہے جس گھڑی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن کوئی دوست اپنے دوست کو یاد کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، 3 مقامات ایسے ہوں گے جن مقامات پر کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک مقام وہ مقام ہے جس وقت انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ کافروں کے اعمال تولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، انہیں قیامت کے دن کوئی وزن ہی نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں تو ان کی نیکیاں نہیں تولی جائیں گی۔ رہے مومنین، ان کی نیکیاں تولی جائیں گی، میزان میں کیا تولا جائے گا؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلے اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال اللہ رب العالمین ان کو تولنے پر قادر ہے، جبکہ وہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال کو تولے گا۔ اسی طریقے سے انسان کو تولا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پتلی پنڈلیوں والے تھے۔ صحابہ نے ان کی پنڈلیوں کو دیکھا تو ہنسنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتعجبون من دقت ساقی، کیا ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر تعجب کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم، یہ اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، انسان کو بھی تولا جائے گا، لیکن انسان کا وزن اس کے جسم کے اعتبار سے نہیں، اس کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ حدیث البطاقہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سارے انسانوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس بندے کے 99 نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر نامہ اعمال اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نظر کام کر رہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اسے اپنے قریب کرے گا، کہے گا کہ بندے، کیا تو ان گناہوں کا اعتراف کرتا ہے؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، میں ان گناہوں کو مانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے بندے، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم اور زبردستی کی ہے؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ سنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ جا رہا ہوگا، دوبارہ اللہ رب العالمین بلائے گا، کہے گا کہ بندے، آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فتخرج بطاقہ، ایک چھوٹا سا بطاقہ نکالا جائے گا، چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، ان 99 نامہ اعمال کے سامنے اس چھوٹے سے بطاقے کی کیا حیثیت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کے سارے گناہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، یہ بطاقہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، بندے کو اس بطاقے کے ساتھ رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بطاقہ، یہ چھوٹی سی پرچی 99 نامہ اعمال پر بھاری پڑے گی۔ اس پرچی کے اندر اس بندے کا لا الہ الا اللہ ہوگا جو اس نے صدق دل سے کہا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، توحید اور اللہ کے ذکر کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ میزان میں ہر چیز رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن عدل و انصاف کی ترازویں لگا دی جائیں گی،
فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے کوئی نیکی کی ہوئی ہوگی تو اس کی نیکی لائی جائے گی. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ رب العالمین بڑی تیزی کے ساتھ تمام بندوں کا حساب کرے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا میزان بھاری ہوگا یعنی نیکیوں کا، وہ بہت ہی زیادہ رضامندی کی زندگی گزار رہا ہوگا. جس کا نام ہے اعمال، جس کا میزان گناہوں کا بھاری ہوگا، ایسا آدمی میرے محترم بھائیو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ رب العالمین بندوں کے حق میں جب فیصلہ فرما دے گا، اس کے بعد جہنم کی پشت پر، جہنم کی پیٹھ پر ایک پل لگایا جائے گا جس کو صراط کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پل پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے جتنے بھی ہیں ان تمام کو اس پل پر سے ہو کر گزرنا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا گیا بڑا حتمی فیصلہ ہے. میرے محترم بھائیو، پل جہنم کی پیٹھ پر لگایا گیا ہے، اور کس طریقے کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دھار تلوار سے زیادہ تیز ہوگی. اس پل پر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے. جب لوگ اس پل پر سے گزر رہے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق جہنم سے کانٹے نکل کر انہیں کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے. کوئی تیزی کے ساتھ اس پل کو پار کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل بجلی کی تیزی سے کوئی آدمی اس پل کو پار کرے گا، کوئی نظر کی تیزی سے اس پل کو پار کرے گا، کوئی گھوڑ سوار کی طرح اس پل کو پار کرے گا، کوئی چلتے ہوئے اس پل سے گزرے گا، کوئی اپنے آپ کو کھینچتے ہوئے گزرے گا، کوئی پل کو پار کر دے گا، کوئی پل پار ہونے سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد جب جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جنتی جنت میں ڈال دیے جائیں گے، نامہ اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے. جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ تو بڑے خوشی خوشی اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے. جو شخص اپنا نامہ اعمال اپنے بائیں ہاتھ میں پائے گا وہ موت کو پکارے گا. اس وقت کوئی موت نہیں آئے گی جب فیصلے مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جہنمیوں، جہنم میں داخل ہونے سے پہلے بندوں کے درمیان جتنے ظلم ہوئے ہیں ان تمام ظلموں کا بدلہ چکایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مخلوقات کو زندہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہے، اللہ تبارک و تعالی بے سینگ بکری کو سینگ عطا فرمائے گا، وہ اس بکری سے بدلہ لے گی. اس طریقے سے بندوں کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں گے. اس کے بعد انسانوں کے درمیان کے فیصلے ہو جائیں گے. سب سے پہلا فیصلہ انسانوں کے خونوں کا فیصلہ ہوگا، مالوں کے فیصلے ہوں گے. اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا دینار له ولا درہم، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مفلس وہ ہوں گے جو بڑے بڑے نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے. کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں لے کر مظلوموں کو دے گا. نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہوں کو لے کر ظالم پر ڈال دیا جائے گا، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیوں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے
اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، جس کو سفارش کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اے اللہ، میری امت کے جو گنہگار توحید پر مرے ہیں انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے سلسلے میں ہم آپ کو راضی کر کے رہیں گے۔ اللہ حکم دے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم سے ان تمام کو نکال دو جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نیک عمل نہ کیا ہو۔ جس کے دل میں توحید ہے بالآخر اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنم کو بھر دیا جائے گا، جہنم پکار کر کہے گی ہل من مزید، کیا جہنم میں ڈالنے کے لیے اور کچھ باقی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم جہنم کی پشت پر رکھ دے گا تو جہنم کہے گی کہ اب کافی ہے۔ اس کے بعد انبیاء سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، جو بچے بچپن میں انتقال کر چکے ہیں وہ سفارش کریں گے۔ ساروں کی سفارشوں سے گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال کہے گا نبیوں نے سفارش کر لی، اللہ کے نیک بندوں نے سفارش کر لی، فرشتوں نے سفارش کر لی، اب ارحم الراحمین باقی رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی مٹھی سے ایک مٹھی مخلوق کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن کا جہنمی ہونا ہمیشہ کے لیے ہو، یعنی کفر اور شرک پر مرے ہوئے ہوں، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی توحید ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین موت کو دمبے کی شکل میں حاضر فرمائے گا، اہل جہنم سے مخاطب کر کے کہے گا کہ جہنمیوں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو، اہل جنت سے کہے گا کہ جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو۔ اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد رب العالمین اہل جنت سے کہے گا کہ جنتیوں کسی چیز کی حاجت ہے؟ اہل جنت کہیں گے کہ اے اللہ، ہم کو سب کچھ عطا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے سے پردوں کو ہٹا دے گا تو جنتی اللہ تبارک و تعالی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار نظر آئے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس دن کی ہولناکیوں میں تو ہماری حفاظت فرما، ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جہنم سے محفوظ رکھیں، جنت میں داخل کریں۔ قیامت کے دن اے اللہ، تو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا پانی عطا فرما اور ان کی سفارش نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔